اور عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ترین عقیدہ ہے، صرف ختم نبوت کی جنگ میں، جنگ یمامہ میں سرور کائنات کے 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ 1200 صحابہ عقیدہ ختم نبوت کے پرچار اور ترویج کے لیے کٹ گئے، اپنا تن من دن قربان کر دیا، مگر مسلمہ قذاب کی جھوٹی نبوت کو قبول نہیں کیا۔ اور حضرات سرور کائنات کے صحابی حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حدیقۃ الرحمن بنو حنفیہ کا باغ ہے، 70,000 کا لشکر بدبخت مسلمہ قذاب کا، اور صرف 13,000 سرور کائنات کے جان نثار ہیں۔ وہ اس باغ کے اندر، اس چار دیواری کے اندر، میں بلا تاخیر بلا تمہید دائی ختم نبوت، پاسبان ختم نبوت، ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، انتہا تو زیادہ مشفق اور شفیق اور پیارے بھائی جناب مفتی جماعت، انتہائی قابل سب احترام عظیم سکالر جنہ دا عنوان عقیدہ ختم نبوت، میرے بڑے پیارے بھائی للکار شہید، للکار اہل حدیث حضرت علامہ مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب، نعرہ تکبیر۔ مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب، مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثلاثون كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، آج کی یہ باوقار پرشکو اور عظیم بزم اور محفل جو سیرت صاحب قرآن علیہ السلام کے پیارے نام سے موسوم کی گئی ہے، الحمدللہ نماز عشاء کی ادائیگی سے لے کر اب تک آپ حضرات نے علماء کرام خطبہ اعظام کے خطابات کو سماعت کیا، اور میرے بعد قاری القرآن شاہ ترنم حضرت مولانا قاری ہارون یاسر بگوی صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام علماء کرام کا بیان کرنا، آپ احباب کا سماعت کرنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرما کے ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیں۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ممنون اور شاکر ہوں برادر عزیز، خطیب دل پذیر، وائز دل نشین حضرت مولانا حافظ رانا محمد عثمان شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی، جن کی وساطت سے آپ احباب کے ساتھ یہ لقاء و سماع کا سلسلہ الحمدللہ استوار ہوا، اور میں نہایت شکر گزار ہوں برادر عزیز مجاہد ختم نبوت جناب حضرت مولانا ملک سکندر حیات زکی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو اپنی مصروفیات کو بلائے طاق رکھ کے تشریف لائے۔ دعا فرمائیں اللہ سبحانہ و تعالی تمام واعظین، مقررین، علماء کرام، خطبہ اعظام
اور ایک ایک پیر و جوان سامعین، اللہ تعالیٰ سب کو ایک ایک قدم کے بدلے نیکیوں اور اجر و ثواب کے پہاڑ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بزم کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ تعاون کرنے والے، محنت کرنے والے، جہود طیبہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ سب کو قیامت کے روز صاحب قرآن علیہ السلام کی رفاقت کا حقدار بنا دے۔ حضرت مولانا حافظ محمد عثمان شاکر صاحب نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا حکم فرمایا ہے، تو اس حوالہ سے عرض کروں گا، بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ ختم نبوت کے عقیدہ کے اقرار، اظہار، اعتراف اور اعلان کے بغیر دنیا کا کوئی فرد و بشر مومن نہیں ہو سکتا۔ اور عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے جو اپنے انبیاء کا سلسلہ اس کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، وہ سلسلہ نبوت آخر الزمان پیغمبر، صاحب قرآن پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ اختتام پذیر ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اب قیامت قائم ہو سکتی ہے، قیامت تک کوئی فرد و بشر اللہ تعالیٰ کا سچا نبی، پیغمبر اور رسول نہیں ہو سکتا۔ اور یہ عقیدہ اس طرح لازم اور ضروری ہے جس طرح عقیدہ توحید کے بغیر دنیا کا کوئی فرد و بشر مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرات بعین ہی عقیدہ ختم نبوت کے اقرار اور اعلان کے بغیر دنیا کا کوئی فرد و بشر مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سرور کائنات علیہ السلام کو اس کائنات میں جلوہ گر کیا۔ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، نبی آئے، رب کے رسول آئے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے چنیدہ، اللہ کے پسندیدہ لوگ اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ سب کے سر پہ اللہ تعالیٰ نے ایک تاج پہنایا، پیغمبری کا تاج، نبوت کا تاج، رسالت کا تاج۔ جب ساقی کوثر، شافع محشر، آخر الزمان اور صاحب قرآن علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے سر مبارک پہ 2 تاج پہنا دیے، ایک رسالت کا تاج پہنا دیا اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج سجا دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لا نبی بعدی۔ کہا لوگو میرے بعد 30 لوگ ایسے آئیں گے جو دعوی نبوت کریں گے، وہ دجال ہوں گے، مکار ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے آخری نبی اور آخری رسول بنا کے اس کائنات میں مبعوث کیا ہے۔ آنا والساعۃ کہاتین، سرور کائنات فرماتے ہیں لوگو میں
اور قیامت آپس میں اس طرح ملے ہوئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، ان دو انگلیوں کے مابین کوئی فاصلہ نہیں، اس طرح میرے اور قیامت کے مابین اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی پیغمبر رکھا ہے، نہ کوئی نبی رکھا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول مبعوث کرنا ہے۔ میں آ گیا ہوں ختم نبوت کا تاج پہن کے، اب میرے بعد قیامت آ سکتی ہے، رب کی زمین پہ نئی نبوت آ سکتی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب خدا قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہا آج کے روز، اور یہ روز کون سا ہے؟ یہ عرفات کا میدان ہے، یوم عرفہ ہے۔ صحابہ اکرام فریضہ حج اور وقوف عرفہ ادا کر رہے ہیں، حج کا رکن اعظم ادا کر رہے ہیں۔ سرور کائنات علیہ السلام اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سید الملائکہ اللہ کا پیغام لے کے آ رہے ہیں، اور آپ کی وفات سے صرف 88 دن قبل اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام آیا، اے میرے حبیب، ہم نے آج کے دن آپ پہ دین اسلام کی تکمیل کر دی ہے، تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو دین کی عمارت کا بلڈنگ کا سلسلہ شروع کیا تھا اس کو کمپلیٹ کر دیا۔ سرور کائنات کی ذات اقدس پہ کوئی پیغمبر دنیا میں آئے، اللہ کا کوئی نبی آئے، رب کا کوئی رسول آئے، ہر نبی پیغمبر رسول کے آنے کا کوئی مقصد ہے، رب کی توحید کی دعوت کو عام کرنا، فکر آخرت کی دنیا کو دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور شریعت لے کے آنا۔ وہ شریعت کامل ہو گئی، اکمل ہو گئی، مکمل ہو گئی، 100% کمپلیٹ ہو گئی جب نبوت اللہ رب العزت نے شریعت اور دین کو آپ کی ذات اقدس پہ ہمیشہ کے لیے مکمل کر دیا ہے۔ قیامت تک کے لیے ہماری تمام ضروریات اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں وہ پوری فرما دی ہے۔ اب نبوت آنے کا، رسالت آنے کا، پیغمبری آنے کا کوئی مقصد باقی نہیں بچا۔ جب دین کامل ہے، سرور کائنات کی نبوت کامل ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو میرے اور آپ کے لیے قیامت تک کے لیے اپنے دین کے طور پہ پسند فرما لیا ہے۔ بتایا جائے مرزا کس بیماری کا علاج ہے، مرزا کس مرض کا علاج بن کے اس کائنات میں آیا، وہ مرض کا علاج تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو بیماری ہی بیماری ہے۔ اس کا سرور کائنات علیہ السلام کی امت کے ساتھ قطعاً کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوری امت اس عقیدہ پہ متفق ہے، اس عقیدہ پہ ساری کائنات کے اہل اسلام کلمہ گو اس بات پہ کاربند ہے کہ امام کائنات کے اعلان نبوت کے بعد قیامت تک جو اپنی پیغمبری کا دعویٰ کرے گا، نبوت کا دعویٰ کرے گا، رسالت کا دعویٰ کرے گا، وہ دجال ہوگا، مکار ہوگا، کذاب ہوگا۔ رب کا سچا نبی ہو سکتا؟ آپ سے قبل جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، اللہ کے جتنے رسول آئے، کوئی اپنی ایک بستی کے لیے، کوئی اپنی ایک قوم کے لیے، کوئی اپنے علاقہ کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام رب کا قرآن ذکر کرتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے حضرت نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، اپنی قوم سے مخاطب ہیں، کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم الہ من غیر۔ سرور کائنات علیہ السلام سے قبل جتنے انبیاء، پیغمبر اور رسول آئے اپنی قوم کے لیے، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو بھیجا۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ
آدٍ اخاہم ہودا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کے مبعوث کیا۔ وہ اپنی قوم سے ہم کلام ہے، یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک اور نبی وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اہل مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے اپنا نبی بنا کے اس کائنات میں جلوہ گر کیا۔ وہ اپنی قوم سے ہم کلام ہے، یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، حضرت لوط علیہ السلام آئے، اپنی قوم سے ہم کلام ہے، اے میری قوم اپنے رب کی عبادت کرو، میں رب کا نبی بن کے تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے آل یعقوب، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا نبی بن کے آیا، رب کا رسول بن کے آیا۔ اللہ رب العزت نے مجھے تمہاری رشد و ہدایت کے لیے رسالت کا تاج پہنا کے اس کائنات میں جلوہ گر کیا ہے۔ جتنے ابھی آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، سب نے اپنی قوم کو ہم کلام کیا، اپنے علاقہ کو، اپنے ماننے والوں کو۔ سرور کائنات علیہ السلام اس کائنات میں آئے، آپ کی نبوت عالمگیر ہے، آپ کی نبوت قید زمانی سے بھی آزاد ہے، قید مکانی سے بھی آزاد ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے حبیب زبان نبوت سے اعلان کر دیجئے کہ ساری کائنات کے سارے لوگوں قیامت تک آنے والا آخری فرد و بشر الناس کے اندر شامل ہے، ناس کے اندر داخل ہے۔ فرمایا ساری کائنات کے قیامت تک آنے والے سارے لوگوں مجھے میرے رب نے تم سب کی طرف اپنا آخری رسول بنا کے مبعوث فرما دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، واجہ طلبہ مشکل کشا، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب۔ حضرات آپ کی نبوت للناس ہے، آپ کی نبوت عالمگیر ہے، آپ کی نبوت انٹرنیشنل ہے۔ ذرا غور کیجئے اللہ رب العزت کا قرآن، اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ مقدس رمضان کے اندر قرآن مجید عطا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی۔ کہا لوگو اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینہ میں کتاب خدا قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید کیا ہے ھدی للناس، یہ ساری کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا قبلہ و کعبہ بیت اللہ کو بنایا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وھدی للعالمین۔ کہا لوگو روئے زمین پہ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا گھر جہاں اللہ کی عبادت کی گئی وسع للناس، ہم نے اس کو تمہارا قبلہ بنا دیا، کعبہ بنا دیا۔ اللہ کس کے لیے قبلہ و کعبہ ہے؟ فرمایا ساری کائنات کے سارے لوگوں کے لیے۔ میری اور آپ کی امت محمدیہ کی بھی باری آئی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں ساری کائنات کے لوگوں کے لیے داعی بنایا گیا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تمہاری ذمہ داری اور تمہاری ڈیوٹی ہے۔ رب نے قرآن عطا کیا، وہ ہدایت کا سبب ہے ساری کائنات کے لیے۔ اللہ نے قبلہ عطا کیا، وہ ساری کائنات کا قبلہ ہے۔ اللہ نے یہ امت بنائی، یہ ساری کائنات کے لیے داعی ہے، امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے۔ اسی طرح سرور
کائنات کی نبوت وہ بھی للناس ہے، انٹرنیشنل ہے، عالمگیر ہے۔ کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ کہا میرے حبیب ہم نے آپ کو قیامت تک کے سارے لوگوں کے لیے، حضرت آدم کی ساری اولاد کے لیے اپنا رسول بنا دیا ہے۔ حضرات ذرا غور کیجئے، خصوصاً علماء کرام اور طلباء اعظام، آج قادیانی مرزائی فتنہ ارتداد کا شکار ہونے والے مرتد لوگوں کو دجل مکر فریب دیتے ہوئے کہتے ہیں نبی تو نہیں آ سکتا، رسول تو نہیں آ سکتا، صاحب شریعت پیغمبر تو نہیں آ سکتا، ذلی آ سکتا ہے، ماتحت نبی آ سکتا ہے، بروجی نبی آ سکتا ہے، غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، میں نے عرض کیا آپ کی نبوت للناس ہے، قرآن للناس ہے، امت للناس ہے، بیت اللہ للناس ہے۔ قیامت تک کبھی کسی شخص نے آج تک دعویٰ نہیں کیا اور قیامت تک دعویٰ نہیں کرے گا کہ بیت اللہ کے بعد کوئی دوسرا متحد قبلہ بھی ہو سکتا ہے، ذلی اور بروزی قبلہ بھی ہو سکتا ہے، قرآن مجید کے بعد کوئی متحد کتاب ہو سکتی ہے، کوئی ذلی اور بروزی کتاب ہو سکتی ہے، اس امت کے بعد کوئی ذلی امت ہو سکتی ہے، کوئی بروزی امت ہو سکتی ہے۔ حضرات جس طرح قرآن للناس ہے، یہ امت للناس ہے، بیت اللہ للناس ہے، اسی طرح ساقی کوثر کی نبوت للناس ہے۔ جس طرح بیت اللہ کے بعد قیامت آ سکتی ہے، کوئی ذلی بروزی قبلہ نہیں ہو سکتا، قرآن مجید کے بعد کوئی ذلی بروزی کتاب نہیں ہو سکتی، اس امت کے بعد کوئی ذلی بروزی امت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح صاحب قرآن کے بعد قیامت تک نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ بروزی نبی آ سکتا ہے، نہ غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے۔ جو دعویٰ کرے گا وہ مرتد ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ جو اس کے دعویٰ کو قبول کرے گا وہ مرتد ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ ایسا مرتد مر جائے، ایسے بدبخت کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کیا جا سکتا، بلند آواز سے دفن کیا جا سکتا۔ حضرات کائنات کی بہت بڑی غلاظت، بہت بڑی گندگی ہے قادیانیت کے نام پہ، مرزائیت کے نام پہ، اور عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ترین عقیدہ ہے۔ ذرا غور کیجئے، سیرت کو پڑھیے، تاریخ کے اوراق کو پلٹیے، بدر، احد، خندق، حنین، تبوک، فتح مکہ تک سرور کائنات علیہ السلام کے صحابہ کفر کے خلاف لڑے، شرک کے خلاف لڑے، نفاق کے خلاف جہاد کیا۔ نعرہ تکبیر، اچھی یار نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ، ابو بکر صدیق معاویہ کی ہو گیا جو خوشی نہیں تو نہیں ہو رہی؟ نعرہ تکبیر، ہتھاں نو چوک کے استقبال کرو استاد محترم۔ نعرہ تکبیر، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری ابو بکر صدیق معاویہ صاحب۔ حضرات توجہ کیجئے، بات ختم کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا سرور کائنات کی حیات مبارکہ میں بدر سے لے کر فتح مکہ تک صحابہ اکرام کفر کے خلاف، شرک کے خلاف، نفاق کے خلاف قتال کرتے رہے، جہاد کرتے رہے۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ ٹوٹل صحابہ 259 ان جنگوں میں، غزوات میں، سرایا میں جام شہادت نوش کیا۔ اور عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ترین عقیدہ ہے، صرف ختم نبوت کی جنگ میں، جنگ یمامہ میں سرور کائنات کے 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ 1200 صحابہ عقیدہ ختم نبوت کے پرچار اور ترویج کے لیے
کٹ گئے, اپنا تن من دن قربان کر دیا, مگر مسلمہ قذاب کی جھوٹی نبوت کو قبول نہیں کیا. اور حضرات سرور کائنات کے صحابی حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, حدیقۃ الرحمن بنو حنفیہ کا باغ ہے, 70,000 کا لشکر بدبخت مسلمہ قذاب کا, اور صرف 13,000 سرور کائنات کے جان نثار ہیں. وہ اس باغ کے اندر, اس چار دیواری کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا, مین دروازہ بند کر دیا, گیٹ کو مقفل کر دیا. حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرور کائنات کے صحابہ مجھے اٹھا کے دیوار سے اندر پھینک دو, میں جا کے دروازہ کھولتا ہوں تاکہ ختم نبوت کے غداروں کا کلا کما کیا جائے. سر پکڑ کے عقل بیٹھ جاتی ہے, حیران ہو جاتی ہے کہ کائنات کے اندر ایسا جری بھی ہوگا, ایسا بہادر بھی ہوگا. حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ دیوار پہ چڑھے, تا حد نگاہ بنو حنفیہ غداران نے ختم نبوت کا لشکر جرار ہے, 70,000 لوگ ہیں. حضرت براء بن مالک چھلانگ لگا دی اور ان کے درمیان میں گھس کے ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کیا. دروازہ کا کھولا, سرور کائنات کے جان نثار آگے بڑھے. غداران نے ختم نبوت کے خلاف قتال کیا, جہاد کیا. 1200 صحابہ اکرام جام شہادت نوش کر گئے. غداران نے ختم نبوت میدان چھوڑ کے بھاگ گئے, اور ان 1200 صحابہ میں 500 صحابہ رب کے قرآن کے قاری ہیں, اللہ کی کتاب کے حافظ ہیں, جنہوں نے ختم نبوت کی جنگ میں جام شہادت نوش کیا. حضرات عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے قرآن مجید کی 100 آیات مجھے اور آپ کو دعوت دے رہی ہیں. عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے مدنی تاجدار کی 200 احادیث مجھے اور آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہ غدار ہیں, یہ مرتد ہیں, دائرہ اسلام سے خارج ہیں. ان کے ساتھ تعلق رکھنا, لین دین کرنا, کمی خوشی میں شرکت کرنا, ان کی مصنوعات کا استعمال کرنا سرور کائنات سے غداری ہے. ہم غلامان مصطفیٰ ہیں, ہم مدنی تاجدار سے غداری کے مرتکب ہو سکتے, بلند آواز سے مرتکب ہو سکتے. اور سب سے زیادہ اس عقیدہ پہ پہرا دینے کے لیے تمہارا حق ہے. سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں جس ہستی نے ان کے خلاف فتویٰ جاری کیا وہ وکیل اسلام ابو سعید حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. فتویٰ اپنے استاد شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے حاصل کیا. 200 علماء اکرام کے اس پہ دستخط کرائے اور اپنی جیب سے اس کو چھپوا کے پورے بر صغیر میں پھیلا دیا. وہ اس تحریک کے بانی ہیں, اور اس تحریک کے حوالہ سے جس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے فاتح قادیاں کا اعزاز بخشا وہ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں, جن کے ساتھ مباللہ کی موت یہ بدبخت لعین مرزا قادیانی جہنم مکانی یہ جہنم رشید ہوا. اور سرور کائنات کی ختم نبوت کے محافظ میرے اور آپ کے بزرگ حضرت مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ تعالی علیہ مرزا قادیانی 26 مئی سن 1908 کو لاہور کے برانڈرت روڈ پہ واش روم میں گندگی کا ڈھیر تھا, غلاظت اور گندگی میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا. اور اس کے مرنے کے بعد شیخ الاسلام 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 10 سال نہیں, 20 سال نہیں, اس بدبخت کے مرنے کے بعد مولانا ثناء اللہ 16 مارچ سن 1948 یعنی پورے 40 سال تک زندہ رہے. اور اس پر صغیر پاک و ہند کے شرق سے غرب, شمال سے جنوب تک تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعروں کو دہراتے رہے. بلند آواز سے, بلند آواز سے, بلند آواز سے کہیے بے شمار, بے شمار.
حضرات وقت نہیں، بہت زیادہ رات کا حصہ بھی چکا، تفصیل عرض کرتا، صرف آخری بات اور ایک بات سماعت کر لیجئے جو عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے، ختم نبوت کی ترویج کے لیے، ختم نبوت کی اشاعت کے لیے اس دنیا میں وقت دیتا ہے، اپنا سرمایہ خرچ کرتا ہے، ختم نبوت کے لیے سٹینڈ لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اپنے حبیب کے چہرے کا دیدار کروا دیتے ہیں۔ شہید ملت، مدفون جنت البقیع، میرے اور آپ کے روحانی باپ، میرے اور آپ کے قائد حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لوگوں رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 27ویں شب تھی، مسجد نبوی میں رات میں عبادت کرتا رہا، حاجات و مناجات رب کی بارگاہ میں پیش کرتا رہا۔ رات کا آخری پہر میں تھوڑا آرام کرنے کی غرض سے مسجد نبوی کے پڑوس میں اپنے کمرے میں گیا اور سرور کائنات کی ختم نبوت پہ عربی زبان میں لکھی گئی سب سے پہلی کتاب القادیانیہ، علامہ شہید فرماتے ہیں میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھی، آرام کی غرض سے لیٹ گیا، سو گیا۔ فرماتے ہیں ابھی سویا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا فضل فرما کے مجھے صاحب قرآن کے چہرے کا دیدار کروا دیا۔ فرماتے ہیں عجیب منظر، میں مسجد نبوی میں داخل ہو رہا ہوں، باب السلام کے رستے گزر کے گنبد خضرا پہ پہنچا تو کیا دیکھا؟ آج سرور کائنات کے روضہ انور کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دروازے پہ دربان کھڑے، میں نے ان دربانوں کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور آپ کے روضہ انور میں داخل ہوا، کیا دیکھا؟ روضہ انور ہے، مصلی امامت پہ تاجدار ختم نبوت کھڑے ہیں اور آپ کے پیچھے صداقت کے تاجدار حضرت ابوبکر صدیق اور عدالت کے تاجدار مراد نبوت حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ میں بیٹھ گیا، سرور کائنات کے چہرے کا دیدار کیا، شیخین کے چہروں کا دیدار کیا، نماز مکمل ہوئی، میں نے سلام عرض کیا، سرور کائنات کی بارگاہ میں اجازت لی، واپس نکلا۔ میں نے گنبد خضرا کے دربانوں سے کہا یار یہ دروازے تم روز کیوں نہیں کھولتے؟ آج کھولے ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولے، یہ روز کھول دیا کرو تاکہ آپ کے چہرے کا دیدار کر لے۔ تو دربان کہتے ہیں احسان یہ روز نہیں کھلا کرتے، ہر ایک کے لیے کھلا نہیں کرتے، تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے لیے یہ دروازے کھلوا کے تجھے ساقی کوثر کے چہرے کا دیدار کروا دیا۔ فرماتے ہیں ابھی یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ مسجد نبوی کے میناروں سے تہجد کی اذان بلند ہوتی ہے، مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں میں جلدی سے اٹھا، وضو کیا، اللہ رب العزت کی توفیق سے روزہ رکھا، مسجد نبوی میں باجماعت نماز فجر پڑھی، نماز فجر کے بعد ذکر اذکار کرتا رہا، میں نے اشراق ادا کی اور مسجد نبوی سے سیدھا مدینہ یونیورسٹی میں مفتی اعظم سعودی عرب حضرت شیخ ابن باز رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی خدمت میں گیا، میں نے اپنا خواب سنایا، حضرت مفتی اعظم فرمانے لگے بیٹا احسان تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری ختم نبوت کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیا ہے۔ آؤ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس عقیدہ کے لیے کھڑے ہو جائیے، ختم نبوت کے غداروں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجئے، ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ
ہر طرح کا سوشل بائیکاٹ کیجئے، لین دین کا خاتمہ کیجئے، برتاؤ کمی خوشی میں شرکت کے حوالہ سے اپنے آپ پہ پابندی لگائیے، اور یہ بدبخت مر جائیں، ان کے خلاف سٹینڈ لے، مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفن نہ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسی عقیدہ پہ زندہ رکھے، اللہ اسی عقیدہ پہ موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔